پھر آیت نمبر 17 میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، کہ مارا گیا انسان کہ کس قدر وہ ناشکرا ہے۔ یہاں پہ جو ما اکفرا کا لفظ آیا ہے، اس میں ما گرامر کے لحاظ سے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو تعجب کے لیے، اگر یہ تعجب کے لیے استعمال ہو تو ترجمہ یہی بنتا ہے کہ کیسی کیسی ناشکریاں جو ہے وہ انسان کرتا ہے، یا کتنی صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر کہ وہ کس کس انداز سے اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ تعجب ہے کہ جس اللہ کا اس کے اوپر اتنا احسان ہے، وہ کس کس انداز سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے عمل سے، کبھی اپنی زندگی سے، اپنی سوچ، اپنے نظریے سے کس طرح سے وہ اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے۔ اور اگر گرامر کے لحاظ سے ماں کو موصولہ لیا جائے تو پھر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کس چیز نے انسان کو اتنا ناشکرا بنا دیا، آخر کس صلاحیت کے اوپر، آخر کس عمل کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ اللہ پاک کی ناشکری کرتا ہے۔ تو دونوں لحاظ سے جو ہے وہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر قتلہ کا جو لفظ آیا ہے یہ بددعا کے لیے آتا ہے، تو کیا اللہ پاک کی ذات بھی بددعا دیتی ہے کہ جس طرح سے انسان بددعا دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ پاک کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق ہم سے بات کرتے ہیں، تو جیسے انسان کسی کو جب یہ الفاظ کہتا ہے بہت دکھ کی کیفیت میں، بہت حیرت کی کیفیت میں کہتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک یہاں پہ ہمارے لیے سمجھانے کو یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان مارا جائے گا، کہ کس قدر وہ اللہ پاک کی ناشکریاں کرتا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ کے مطابق انسان کی ہلاکت کا سب سے بڑا سبب کیا بنے گا کہ وہ ناشکری کرتا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک انسان کو اس کی اصلیت بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ من ای شیء خلقہ، کہ انسان کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ کیا وہ اپنی اصل، اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ من نطفۃ، وہ ایک گندے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس کی بدبو کو وہ خود بھی برداشت نہیں کرتا، جو اس کے کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو اس کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جو نطفہ اس کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے، اس کے جسم کو ناپاک کر دیتا ہے، وہ تخلیق اس نطفے سے ہوا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنی شان بھی بتا رہے ہیں خلقہ، کہ اسی گندے نطفے سے اللہ پاک کیسی خوبصورت تخلیق سامنے لے کر آتے ہیں۔ انسان اپنے ظاہر کو دیکھے، اپنے باطن کو دیکھے، اپنی صلاحیتوں کو دیکھے، تو اس چھوٹے سے نطفے سے اللہ پاک کیسی حیرت انگیز مخلوق ایک انسان بنا لیتے ہیں۔ فقدرہ، پہ اللہ پاک اس کی تقدیر بناتے ہیں۔ تقدیر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کسی چیز کا صحیح اندازہ لگا دینا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ظاہری تقدیر ہوتی ہے، اس کا قد و قامت ایسا ہوگا، اس کا چہرہ ایسا ہوگا، اس کی رنگت ایسی ہوگی، اور ایک باطنی تقدیر ہوتی ہے، اور باطنی تقدیر میں اس کی زندگی کا ہونا، اور اس کے نصیبوں کا ہونا، اس کے رزق کا ہونا، اس کا نیک بخت یا بدبخت ہونا، یہ سب کچھ طے کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ کی ترتیب یہی بتاتی ہے کہ انسان اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بوند ہے۔ ہاں، مگر یہ ہے کہ اللہ پاک کا کرم اور احسان ہے کہ اسی بوند سے اللہ پاک ایک نبی کو بھی تخلیق فرماتے ہیں، ایک صحابی کو بھی تخلیق فرماتے ہیں، ایک ولی کو بھی تخلیق فرماتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا شاہکار بن جاتا ہے، اور پھر محض اللہ پاک نے تخلیق ہی نہیں فرمایا کہ بلکہ اس کی پوری زندگی کا پلانر بھی اللہ پاک نے اس کے ساتھ اس کو دیا ہے۔ تو ایسا انسان جو کہ ہر معاملے میں اپنے رب کا اتنا محتاج ہے، تو اس کو دیکھو کہ وہ اپنے رب کی کس کس انداز سے ناشکریاں کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنا ایک اور احسان بیان فرماتے ہیں کہ ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے انسان کے آنے کا راستہ جو ہے وہ بہت آسان کر دیا ہے، کہ انسان دنیا میں جس طرح سے آتا ہے، کتنی درد اور تکلیف کے ساتھ ماں جو ہے اس کو دنیا میں لے کر آنے کا باعث بنتی ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس راستے سے وہ دنیا میں آتا ہے وہ کتنا تنگ ہے، کتنا پیچیدہ ہے، لیکن اللہ نے اس کا آنا اس راستے سے کیسا آسان کر دیا ہے۔ تو گویا کہ ماں کے رحم سے دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ پاک کے احسان کی۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی سبیل لفظ آتا ہے، اگر وہ الف لام کے بغیر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راستہ، کوئی بھی عام راستہ، یعنی کہ جسے اردو کی زبان میں نکرہ کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے، تو ایک عام راستہ۔ لیکن جب سبیل کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے تو یہ معرفہ بن جاتا ہے، پراپر ناؤن بن جاتا ہے، کوئی خاص راستہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے نیکی اور ہدایت کا راستہ اللہ پاک نے بہت آسان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہدایت کوئی بہت پیچیدہ چیز ہوتی تو پھر انسان یہ کہتا کہ اتنی پیچیدہ چیز کا حصول میں کیسے کروں، اور ہر انسان کے لیے مشکل چیز کو حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت اتنی واضح چیز ہے، اتنی آسان چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے بہت آسان چیز ہے۔
बहरहाल इस आयत मुबारका के दोनों माना लिए जा सकते हैं। फिर अल्लाह पाक ये फरमाते हैं सुम्मा अमातहु व अकबरा, फिर हमने इंसान को मौत दी और उसे कब्र में रख दिया। अगर इस आयत मुबारका को पिछली आयत मुबारका के साथ रब्त दिया जाए कि इंसान किस कदर नाशुक्रा है, तो मुफस्सिरीन किराम इसकी ये वजाहत फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी के दो अहम मामले, दुनिया में आना और दुनिया से जाना, इन दोनों मामलों में इंसान कितना बेबस है। ना वो अपनी मर्ज़ी से आता है, ना वो अपनी मर्ज़ी से जाता है। और दुनिया में आते वक्त भी इंसान कितना बेबस और कितना कमज़ोर होता है, और दुनिया से जाते वक्त भी इंसान की बेबसी होती है कि वो नहीं जाना चाहता मगर उसे जाना होता है। फिर ऐसा कमज़ोर इंसान, इतना बेबस इंसान जो है, अपने इतने ताकतवर रब की जो है वो नाशुक्री करता है, तो बड़ी हैरत की बात है। फिर मुफस्सिरीन कराम इस आयत मुबारका का एक और मफ़हूम बहुत खूबसूरत बयान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक तो इन आयत मुबारका में अपने एहसानात बता रहे हैं, तो क्या मौत भी अल्लाह पाक का कोई एहसान है? तो वो फरमाते हैं कि मौत एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है अल्लाह पाक की तरफ से। आप अंदाज़ा लगाइए, जो 80-90 साल का इंसान है कि जिसे उसकी अपनी औलाद भी बेजार नज़र आती है, जिसके खांसने से भी औलाद जो है वो तंग पड़ जाती है, जिसकी खिदमत से भी औलाद तंग पड़ जाती है, उसके लिए किसी चीज़ का जायका दुनिया में नहीं रहता, कोई शहवत, कोई खूबसूरती उसके लिए कोई माना नहीं रखती है, तो ऐसे बूढ़े इंसान के लिए एक मौत बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी रहमत है। अगर अल्लाह पाक भी उसको मौत ना दे तो वो कहाँ जाए? फिर मौत के साथ अल्लाह पाक कब्र का भी ज़िक्र फरमा रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है, क्या कब्र भी इंसान के लिए अल्लाह पाक की तरफ से कोई नेमत और एहसान है? तो मुफस्सिरीन कराम ये बात फरमाते हैं कि इंसान दुनिया में जैसी तैसी भी ज़िंदगी गुजारता है, तो अल्लाह पाक अपने बंदे को कब्र के अंदर छुपा लेते हैं। जो मामला भी इंसान के साथ है वो अल्लाह और बंदे के दरमियान में होता है और लोगों से मख्फी रख के कब्र के अंदर किया जाता है। अब हम नहीं जानते कि कब्र के अंदर मरने वाले के साथ क्या हो रहा है। हम में से हर इंसान अपने प्यारे को बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तकरीम के साथ कब्र के हवाले करता है, और जो भी इसकी ज़िंदगी के राज होते हैं वो कब्र में उसके साथ ही चले जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है कि जो कुछ भी अल्लाह पाक ने इंसान के साथ करना होता है वो सरेआम नहीं करते, कि पीछे दुनिया जो है उसके ऊपर लान तान ना करे। तो ये अल्लाह ताला का अपने बंदे को कब्र के अंदर छुपा देना, क्या ये एहसान नहीं है? फिर मुफस्सिरीन कराम जो हैं इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में यूँ भी बयान फरमाते हैं कि हमारे दीन का मिजाज ये है कि जब एक इंसान मरता है, तो मरने के बाद इंसान चाहे जैसी भी ज़िंदगी गुजार के जाता है, लेकिन अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि पहले मेरे बंदे को नहला दो। नहलाने के बाद फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उसको खुशबुएं भी लगाओ। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि उसको सफ़ेद लिबास पहना दो। चाहे इंसान ने सारी ज़िंदगी जो है वो कैसी ही काली क्यों ना गुजारी हो, सियाह क्यों ना गुजारी हो, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि नहीं, मेरे बंदे को नहला धुला के सफ़ेद कपड़ा पहना के फिर तुम सारे मिल के उसकी नमाज़ पढ़ो। हो सकता है कि उसने सारी ज़िंदगी खुद नमाज ना पढ़ी हो, लेकिन फरमाया कि नहीं, तुम सब मिलके मेरे बंदे के लिए जो है वो नमाज़ पढ़ो। और फिर उसके बाद कितना इकराम और कितनी ताज़ीम ये है कि जब मेरे बंदे का जनाजा उठाओ तो तुम सब लोग उसके पीछे पीछे चलो, और पीछे चलने वालों के लिए भी बख्शिश है कि उनके लिए भी कि तुम मेरे बंदे की ताज़ीम के लिए आए हो, उसकी मौत के लिए आए हो, तो तुम्हारा आना भी तुम्हारे लिए जो है वो अजर का बायस बन जाएगा। फिर हुक्म दिया जाता है कि अपने भाई का जनाजा पढ़ो, और फिर जनाजा पढ़ने का अंदाज़ किस कदर खूबसूरत है कि सारी ज़िंदगी तो हम नमाज ये पढ़ते रहे कि इमाम साहब आगे होंगे और मुक्तदी पीछे होंगे। ज़िंदा इंसान मुक्तदी बन के इमाम के पीछे हो जाता है, मगर मरने के बाद जो है मैयत जो है वो इमाम साहब के आगे रखी जाती है कि मेरे बंदे को एजाज़ दो, इकराम दो, उसको सामने रखो, और फिर इमाम और मुक्तदी सारे पीछे खड़े होकर उसके लिए दुआ मांगे। क्या अजीब मामला है। वो इंसान जो सारी ज़िंदगी अपने अल्लाह का हक नहीं मानता, नाशुक्री करता है, गुनाह करता है, अल्लाह पाक किस तरह उसको छुपा के जो है इतनी इज्जत और इकराम के साथ उसको रुखसत फरमा रहे हैं। फिर हुक्म ये दिया जाता है कि अपने भाई की कब्र को खुद खोदो और अपने हाथों से अपने भाई को कब्र में उतारो, और फिर उस दफनाने के बाद जो है कुछ देर के लिए तुम वहीं पे खड़े रहो कि तुम्हारे भाई के ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान जो है वो शुरू हो रहा है, और सारे मिलके वहाँ पे उनके लिए दुआ मांगो। जो शायद ज़िंदगी में हमने कभी एक दूसरे के लिए दुआ ना मांगी हो, लेकिन मरने के बाद जो है पूरा ख़ानदान वाले जो है वहाँ पे खड़े होके अपने भाई के लिए दुआ मांगते हैं। और फिर जब इंसान कब्र में तन्हा और अकेला होता है, तो वो जानता है और उसका अल्लाह जानता है। दुनिया वालों का गुमान यही होता है कि अल्लाह हमारे मरने वाले को इंशाअल्लाह ताला बख्श देगा। तो किस तरह से इंसान को अल्लाह पाक छुपा लेते हैं कब्र के अंदर, ये कितनी बड़ी रहमत का मामला है। हम बाज़ मज़ाहिब में देखते हैं कि मैयत को जो है खुलेआम फेंक दिया जाता है कि चिरिंद पिरिंद उसको नोच कर खाएंगे, तो इसे बहुत बड़ी इबादत समझा जाता है। कहीं मैयतों को जला दिया जाता है, बल्कि बाकायदा भट्टियों में डाला जाता है, कहीं केमिकल भी
ڈال کے جو ہے لاشوں کو مسح کیا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہی انسان کو دنیا میں ہی ذلیل کرنے کا کس قدر یہ خوفناک انداز ہے۔ جبکہ اسلام میں ہمارا کیا مزاج ہے کہ اگر آپ مردے کو غسل بھی دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بہت مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آسانی کے ساتھ نرم ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ میت کو غسل دینا چاہیے۔ تو کس قدر اکرام تو اللہ پاک بندے کے مرنے کے بعد اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ بڑی پیاری بات اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ سے نکل کر انسان جو دوسری ماں کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ دوسری ماں ہمارے لیے زمین بن جاتی ہے۔ تو جس طرح سے ماں نے 9 ماہ تک اپنے بچوں کو اپنے پیٹ پہ چھپایا ہوا ہوتا ہے اور ہر ضرورت جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے ذریعے اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک اس کو جب دوسرے پیٹ میں داخل کرتے ہیں تو کسی کے لیے اللہ پاک اس پیٹ کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر کوئی نافرمان ہو بھی اور اس کے لیے قبر اگر کوئی بھیانک خواب بن بھی جائے تو وہ سارا معاملہ اللہ پاک دنیا والوں کی نظروں سے چھپا لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ پاک چاہے گا تو انسان کو اپنی قبروں سے نکال کے پھیلا دے گا۔ اذا کا لفظ جو ہوتا ہے وہ اچانک کے لیے آتا ہے کہ پر جب اچانک جب قیامت آ جائے گی تو انشرہ انسان کو جو ہے وہ پھیلا دیا جائے گا۔ کلا لما یقضی ما امرا، ہرگز نہیں ابھی تک انسان نے وہ نہیں کیا جو اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ انسان نہیں کر سکتا جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے، انسان نہیں کر پائے گا جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک انسان نے وہ نہیں کیا جو اس کا اللہ اس سے چاہتا ہے۔ یہاں ایک امید ہے کہ ابھی تک تو نہیں کیا لیکن ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہ کر لے، یعنی کہ انسان کی اتنی ناشکری کے باوجود بھی اللہ پاک یہ ایک امید اپنے بندے کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ ابھی تک تو میرا بندہ میری بات نہیں مانتا، لیکن آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ میرے راستوں پر آ جائے اور میری بات مان لے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ جو ہے اللہ پاک کی ایک امید کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک آخر وقت تک اپنے بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اور آیت مبارکہ کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ ابھی تک تو نہیں مانا، شاید آگے جا کے مان جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور مانیں گے اور اللہ پاک ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ بعض اہل علم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ جو آیت پڑھتے جاتے ہیں، جو آیت مبارکہ آپ سمجھتے جاتے ہیں، تو اسی وقت اس آیت کے بارے میں آپ دعا کر لیجئے۔ یہ نہ سوچے کہ جب سب کچھ مکمل ہو جائے گا پھر دعا مانگیں گے، اسی وقت اس آیت میں جو اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے اس کی توفیق مانگ لیجئے۔ تو ہم اللہ پاک سے اس بات کی توفیق مانگیں گے انشاءاللہ تعالی کہ اللہ جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے، آپ کی چاہت ہماری چاہت بن جائے گی، آپ کی محبت ہماری محبت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔